بسم الله الرحمن الرحيم. ويقال للبطل وللصحاب قال الشفاق وأسحم ذلك الصادق الوعد صيب. وفي الآية يحتمل ما وتذكير لأنه أمر بنوع من المثل شديد. وتعريف السماء للدلالة على أن الغمام مطبق حافظ بآثار السماء كلها، فإن كل أخت منها يسمى سماء كما أن كل طوة منها سماء. قال ومن بعد أرض بيننا وسماء ومثل به ما في طيب من المبالغة من جهة الأصل والبناء والتفكير. وقيل المراد بالسماء السحاب واللام لتعريف المعاني. مذکورہ عبارت میں مفسر بجاوی تین باتوں کو ذکر کرے گی. نمبر 1 سیبن کی لغوی تحقیق، اور نمبر 2 السماء کے الف لام سے متعلق اور اس کی تعین، اور نمبر 3 سیبن میں جو مبالغہ حاصل ہے اس کی وجوہات ثلاثہ. نمبر 1 السیبن کی لغوی تحقیق کر رہے ہیں کہ سیبن یہ باب نظر ینصب سے آتا ہے اور فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا وزن ہے، اور سبون سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی برسنے کے آتے ہیں، اور اس کا استعمال مطر اور سحاب دونوں کے لیے ہوتا ہے. لیکن اس کا استعمال سحاب کے لیے مخفی تھا، اس لیے اس کے اظہار کے لیے اور اس کی تائید کے لیے ایک شعر مفسر بجاوی نے پیش کیا وَأَسْحَمُ دَانٍ صَادِقِ الْوَادِ صَيِّبٌ. اس کا پہلا مصرع یوں ہے اَفَا آیَهُ رِیحُ الْجُنُوبِ مَعَ الصَّبَا. ترجمہ شعر کا یوں ہوگا کہ محبوب کے گھر کے نشانات دو چیزوں نے مٹا دیے، نمبر 1 تقنی ہوا اور نمبر 2 پروائی ہوا کے عدلنے بدلنے میں. اور واسطہ مطالعہ اس کا ترجمہ یوں ہوگا اور کالے کالے بادل وعدے کے سچے ابو جہل برستے بادلوں نے. اب اس شعر میں محل استشہاد سیبن ہے، یا سیبن سے مراد شاعر صاحب نے صاحب کو لیا ہے یعنی بادل. اب اس کے بعد آیت میں مطر اور سحاب سیبن مطر اور سحاب دونوں کے لیے استعمال تھا، یہ دونوں کا احتمال رکھتا ہے. پھر احتمالات میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا ہے اس کے محتمل ہونے کی منافی بھی نہیں ہے. اب مصنف اپنے رجحان کو واضح کریں گے کہ کیا سیب سے مراد انہوں نے مطر کو لیا ہے یا سحاب کو لیا ہے. اب ان کی اس عبارت سے ایسا لگتا ہے وہ تنقیر ہو کہ انہوں نے سیب سے مراد مطر کو لیا ہے، کیونکہ تنقیر یہ لفظ بتلاتا ہے کہ سیبن یہ نکیرہ ہے، اس میں تنوین تنقیر ایک نو کے لیے، تنوین تنقیر نو کے لیے اور اس سے خاص قسم کی تیز بارش مراد ہے. نمبر 2 بات السماء کے الف لام سے متعلق ہے. اب اس میں تو احتمال ہے کہ السماء کا الف لام یا تو استغراق کے لیے ہوگا یا پھر وہ جنس کے لیے ہوگا. اگر السماء کے الف لام کو استغراق کے لیے مانا جائے تو پھر یہ سما افق سما کے معنی میں ہوگا اور یہ آسمان کے ہر ٹکڑے کو اور ہر اس کے طبقے کو شامل ہوگا. نمبر 2 اور پھر اس سے یہ اشتراکی دور ہو جائے گا کہ بادل اور بارش یہ آسمان ہی سے اٹھا کرتے ہیں، اور اشتراک کا تفصیل اس طریقے سے ہوگا کہ السماء کا الف لام یہ استغراق کے لیے اور یہ ہر افق سما اور ہر طبقے کو شامل ہے. اب نمبر 2 کہ السماء کا الف لام یا پھر یہ جنس کے لیے ہوگا. اگر اس سے مراد بادل لیے جائے تو پھر یہ جنس کے لیے ہوگا. اور نمبر 3 بات سیبن سے متعلق کہ سیبن میں جو مبالغہ ہے وہ 3 وجوہات سے. نمبر 1 حروف مادی، نمبر 2 صفت مشبہ کا وزن، اور نمبر 3 اس کی تنقیر. پہلی وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے حروف مادی سیبن یہ 100 حروف مستعلیہ میں سے اور یا مشددہ اور با شدیدہ یہ بارش کے شدت پر دلالت کر رہے ہیں. نمبر 2 وجہ کہ صفت مشبہ کا وزن یہ بارش کے کلام اور اس کے ثبوت پر دلالت کر رہا ہے، اور نمبر 3 اس کی تنقیر اس کی تعبیر پر شاہد ہے. لہذا عبارت سے انتباہ اس طریقے سے ہوگا وہ سیب فعیل من الصوم وهو النزول، اور سیب یہ فعیل کے وزن پر صوم سے ماخوذ ہے وهو النزول، اور اس کے معنی برسنے کے آتے ہیں. ويقال للمطر وللسحاب، اور اس کا استعمال مطر اور سحاب دونوں کے لیے ہوتا ہے. قال الشماخ جیسا کہ شماخ نے فرمایا وَأَسْأَمُ دَانٍ صَادِقِ الْوَادِ صَيِّبٌ، اور کالے کالے بادل اور کالے کالے ابو جہل وعدے کے سچے برستے بادلوں نے. وفی الآیت
اوجل 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 کا اوجل دوبارہ کرتا ہوں اور کالے کالے اوجل برستے کالے کالے اوجل وعدے کے اوجل پر بدن اوجل اوجل پر بدن چلو. اور آیت میں دونوں کا احتمال ہے یعنی مطر اور صحاب. وَتَنْكِيرُهُ لِأَنَّهُ أُرِيدَ بِنَوْعٍ مِنَ الْمَطَرِ. اور اس میں تنوین تنکیر یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس سے مراد ایک خاص قسم کی بارش ہے یعنی تیز بارش. وَتَعْرِفُ السَّمَاءِ لِلدَّلَالَةِ عَلَىٰ أَنَّ الْغَمَامَ مُثْبِتٌ حَافِظٌ بِآفَاقِ السَّمَاءِ كُلِّهَا. اور السماء میں الف لام یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ غمام اس سے مراد آسمان کا ہر ٹکڑا ہے اور یہ افق سما کو شامل ہے. فَإِنَّ كُلَّ أُفُقٍ مِنْهَا يُسَمَّى سَمَاء. کیونکہ اس کا اطلاق ہر افق سما پر ہوتا ہے لہذا یہ سما کہلانے کی وہ مستحق ہوگا. سما أَنَّ كُلَّ طَبْقَةٍ مِنْهَا سَمَاءٌ جیسا کہ اس کا ہر طبقہ اس کو سما کہا جاتا ہے. پھر یا سما کو استدراک کے معنی میں لیا تو اس کی تاریخ میں ایک شعر پیش کیا ہے. وَمِنْ بُعْدِ أَرْضٍ بَيْنَنَا وَسَمَاءٍ. اس کا پہلا مصرع یہ ہوگا فَأَوْفُ لِذِكْرَاهَا إِذَا مَا ذَكَرْتُهَا. شعر کا ترجمہ اس طریقے سے ہوگا کہ مجھے حسرت ہوتی ہے محبوبہ کی یاد کی وجہ سے جب میں اسے یاد کرتا ہوں لیکن ہمارے درمیان زمین اور آسمان کے بقدر حیرت تائید کر دی گئی ہے. تو یا سما افق سما کے معنی میں امید بھی معافی سیب من المبالغہ. اب سیب میں جو مبالغہ 3 وجوہات سے حاصل تھا تو السما کے الف لام استدراک نے اس میں مزید تفصیل پیدا کر دی. من جهة الاصل اس کی حروف مادی والبناء والتنکیر اور صفت مشبہہ کا وزن اور اس کی تنکیر. وقیل المراد بالسماء السحاب. اور کہا گیا ہے کہ سما سے مراد سحاب ہے. اللام لتعریف الماہیتی. تو اس صورت میں اس میں لام جنس کے لیے ہوگا. فی ظلمات مراد ہوگا اس میں تاریکیاں ہے رات اور برق ہے. مفسر مطلبی ایسے دو باتیں ذکر کریں گے. نمبر 2 ظلمات کی تعدد کی توجیہ اور نمبر 2 بارش کا محل رات اور برق کا ہونا. ظلمات کی تعدد کی توجیہ اس طریقے سے ہوگی کہ اگر سیب سے مراد بارش کو لیا جائے تو پھر اس کی مطابق ظلمتیں یوں ہوگی کہ مسلسل بارش کے قطرات ٹپکنے کی وجہ سے جو اس میں تاریکی ہوتی ہے وہ تاریکی. نمبر 2 اس کے بادل کی تاریکی اور کیونکہ یہ رات میں قبضہ کیا گیا مقام اس لیے رات کی بھی تاریکی. اور اگر اس سے مراد سحاب کو لیا جائے یعنی بادل تو پھر اس کی مطابق تاریکی یوں ہوگی. نمبر 1 خود بادل کی تاریکی. نمبر 2 اس کی سیاہی اور نمبر 3 اس کا طے ہونا وہ سیاہی اور ساتھ رات اور ساتھ رات کی ظلمت. اب سوال یوں پیدا ہوتا ہے نمبر 2 کہ رات اور برق بارش کا محل ہے. سوال یوں پیدا ہوا کہ فی ظرف کیجیے اور اس میں ضمیر کا مرجع سیبن ہے اور سیبن یا بارش کے معنی میں لہذا آیت کا معنی ہوگا فی ظلمات کہ سیبن یعنی بارش میں تاریکیاں ہے رات اور برق ہے. سوال پیدا ہوا کہ بارش کا محل تو رات اور برق نہیں ہے بلکہ بارش کا محل یہ اور اس کا منبع آسمان ہے. تو پھر مفسر بیضاوی نے وجعلہ مکانا للواقع سے اس کا جواب یہ دیا کہ واقعتاً بارش کا محل اور منبع یہ آسمان ہے لیکن چونکہ شرکت ظرفی کے اعتبار سے بارش کا ان دونوں کے ساتھ اتصال ہے یعنی رات اور برق کے ساتھ تو اس اتصال کے لیے مجازاً ظرفیت کا کلمہ استعمال کیا گیا. فی ظلمات مراد و برق اس میں تاریکیاں ہے رات اور برق ہے. ان اريد بالسيل والمطر اگر سیب سے مراد مطر کو لیا جائے تو اس کی مطابق ظلمت یوں ہوگی ظلمت تکاسب اس کی کثافت کی ظلمت بتتابع القطر جو مسلسل قطرات کے ٹپکنے کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ ظلمت و غمامی معذوقۃ اللیل اور اس کے بادل کی ظلمت ساتھ رات کی ظلمت. وجعلہ مکانا للرعد والبرق لانہما فی اعلاء منحدر ملتبسین به. اور اس کو ٹھہرایا رات کے اور برق کے لیے لأنهما في علاوه اس لیے کہ یہ دونوں اس کے موقع نزول کے وقت متصل
متصل ہوتے ہیں بارش کے ساتھ. وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ السَّحَابُ اور اگر سیب سے مراد سحاب کو لیا جائے تو اس کی متعدد ظلمت یوں ہوگی فظلمات و صحبت ہو. ایک تو کچھ بادل کی ظلمت صحبت ہو اور اس کی سیاہی وہ تطبیق معدول مدل لیلی اور اس کا تر بتر ہونا اس کی سیاہی ساتھ ساتھ رات کی سیاہی. وہ ارتفاع ہوا جسر کی ارتفاع. ہم مفسر بیضاوی یہاں سے تین باتوں کو ذکر کریں گے. نمبر ایک ظلمات کی ترکیب فی ظلمات و مراد و برق اس کی ترکیب. نمبر دو رات کی حقیقت اس کے لغوی معنی اس کا سبب. نمبر تین برق کے لغوی معنی اور اس کی حقیقت. فی ظلمات پہلی بات ظلمات و مراد و برق اس کی ترکیب سے متعلق ہوگی. اس کی ترکیب میں دو احتمال ہے. نمبر ایک فی ظلمات و مراد و برق کہ اس میں فی کو خبر مقدم مانا جائے اور ظلمات و مراد و برق یہ ظلمات اپنے تمام معروفات سے مل کر مبتدا مؤخر. اب سوال پیدا ہوا کہ فی کو خبر مقدم کیوں مانا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے بعد جو آنے والا نکرہ ہے اس کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہو جائے اور خبر کی تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تخصیص پیدا ہو جائے. اور دوسری طریقے کیوں ہوگی کہ فی یہ متعلق ہوگا قاعدۃ شبہ فعل سے اور ظلمات و مراد و برق ظلمات اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ قاعدۃ سے فاعل ہوگا. اب قاعدۃ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ صفت ہوگی صحیحن کی. اب مصنف نے اس ترکیب کو وفاقاً کہا یعنی یہ متفق علیہ. اصل میں پہلی جو ترکیب ہے فی خبر جو خبر مقدم اور مبتدا مؤخر والی تو اس میں امام سبوی اور امام اخفش کے معنی اختلاف ہے. امام سبوی کا کہنا یہ ہے کہ فی ظلمات و مراد و برق کے ظرف کے عامل ہونے کے لیے شرط ہے ما قبل پر اعتماد ہونا اور امام اخفش کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے. اب فی ہی وہ ضمیر کا مرجع صحیحن ہے تو اس کو ظرف بنانا ظرف کو عامل بنانا یا صحیح ہوگا کیونکہ ما قبل صحیحن پر اس کا اعتماد ہے اور امام اخفش کے نزدیک یہ شرط نہیں اس نے اس میں اتفاقی کہا. اور خلاف لہو معلوم کے کہ لہو معلوم میں امام سے ہوئے لہو کو خبر مقدم بنائے گئے اور معلوم کو مبتدا مؤخر اس لیے کہ لہو میں اس سے پہلے کوئی ایسا اسم نہیں ہے جس پر ظرف کے عامل ہونے کے لیے اعتماد کیا جا سکے. اور امام اخفش لہو کو معلوم کو لہو کا فاعل بنائے. اس کے بعد رات کی حقیقت اور اس کے لغوی معنی بیان کر رہے ہیں کہ رات اس کے بارے میں مفسرین سے اختلاف ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ رات ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کے جس کے ذمہ بادل ہے یعنی وہ بادلوں کو آپتا ہے اور جب بادل منتشر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو ڈانٹتا ہے اور وہ یکجا ہو جاتے ہیں. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات ایک ملک اور اس کی صورت ہر دو کا سبب ہے اور فلاسفہ کا کہنا یہ ہے کہ رات اجرام سماویات کا جب بام ٹکرا ہوتا ہے تو پھر اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے وہ رات کا سبب ہے. اور اگر شام عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں فلاسفہ کا قول یوں نقل کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے غبار اور ایک ہوتا ہے دھواں اور ایک ہے غبار دھواں اور غبار یہ تین چیزیں ہوتی ہے. یہ زمین سے مخلوق ہو کر آسمان کی جانب اٹھتی ہے تو پھر جو غبار ہوتا ہے وہ واپس نیچے آتا ہے اور ایک مدت تک پہنچ کر غبار کے سرد میں تبدیل ہو جاتا ہے اور دھواں اوپر کو اٹھتے جاتا ہے یہاں تک کہ شدت نفوس کی وجہ سے اس میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رات کہتے ہیں اور پھر شدت حرکت کی وجہ سے وہ نیچے کو گر پڑتا ہے تو پھر اس کو سائقہ کہتے ہیں. اب اس کے بعد برق کے لغوی معنی تو برق اور رات یہ دونوں غالباً ہم مانا ہے اور یہ بڑی بش شہر سے ماخوذ ہے. اب عبارت میں اتفاق اس طریقے سے ہوگا وہ ارتفاع ہوا بظرف وفاقاً اور اس کو مرفوع کرا گیا ہے کہ ظلمات و مراد و برق ظرف کی وجہ سے وفاقاً متفق علیہ لأنه موضوع على الموضوع اس لیے کہ اس کا معمول موضوع یعنی صحیح پر اعتماد ہے. والرعد صوت يسمع من السحاب اور رات ایک ایسی آواز کو کہتے ہیں جو بادل سے سنائی دیتی ہے. والمشهور ان سببه استراب اجرام السحاب واستقاقها اذا هبت الريح من الارتياح اور مشہور یہ ہے کہ اس کا سبب اجرام سماویہ کا مضطرب ہونا اور اس کا ٹکرانا. اب اذا هبت الريح
سوال پیدا ہوتا ہے کہ مفسر بیضاوی نے رات کو مشتق مانا ہے ارتیاض سے، یعنی رات کا مشتق منو قرار دیا ارتیاض کو. سوال پیدا یہ ہوا کہ رات یہ مجرد ہے اور ارتیاض مزید بھی، تو مجرد کا مشتق منو قرار دینا مزید بھی کو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یوں دیا جائے گا کہ کبھی کبھی سرفیین یہ غیر مشہور مادے کو مشہور کے ساتھ ملحق کر دیتے ہیں، لہذا رات یہ غیر مشہور تھا اور ارتیاض یہ مشہور ہے. جیسے وجہن اور مواجہتن کہ وجہن کا مشتق منو قرار دیا مواجہتن، وجہن یہ مجرد ہے اور مواجہتن یہ مزید بھی ہے. تو وجہن کا مشتق منو قرار دیا مواجہتن کو اس لیے کہ وجہن یہ غیر مشہور تھا اور مواجہتن یہ مشہور ہے. تو کبھی کبھی غیر مشہور کا مشتق منو قرار دیتے ہیں مشہور کو، اور یا اس طریقے سے ہوا ہے اور رات من الارتیاض، رات کا مشتق منو یہ ارتیاض سے ماخوذ ہے. والبرق ما يلمع من السحاب، برق یہ آسمان سے ایک چمک ہوتی ہے. من بریق الشیء بریقا، یہ بریق الشیء سے ماخوذ ہے. وکلاہما مصدر فی الاصل، اور یہ دونوں اصل میں مصدر ہے. ولذلك لم يجمع، اور اسی وجہ سے ان کی جمع نہیں آتی. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، مفسر بیضاوی یا تو باتوں کو ذکر کریں گے. نمبر 1 یجعلون کی ہم ضمیر سے متعلق، اور نمبر 2 استعمال اصابع کی وجہ. پہلی بات یہ ہے کہ یجعلون ہم ضمیر کا مرجع اصحاب سید ہوگا. اب اعتراض پیدا ہوا کہ ما قبل میں اصحاب السید، یہ اصحاب تو مذکور نہیں ہے، لہذا ہم ضمیر کا مرجع یعنی مذکور کو محذوف کا مرجع کیسے درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو پھر مفسر بیضاوی نے اس کا جواب یوں دیا کہ کبھی کبھی معنوی شے پر اعتماد کر کے اس کو لفظی احکام کو جاری کر دیتے ہیں، اور یا اسی طریقے سے ہوا ہے. اور پھر اس کی تائید حضرت حسان کے شعر سے فرمائی. وہ شعر یہ یسکون من ورد البریس علیہم بردا یصفق بالرقیق السلسل. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شعر شاہ غسان کے بڑا سرائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ آتے ہیں ان کے وہ سیراب کرتے ہیں جو ان کے پاس آتا ہے مقام پریس میں. پریس یہ ملک شام کی بستی کا نام ہے. بردا یصفق بالرقیق السلسل، بردا یہ دمشق کی ایک نہر کا نام ہے، وہ خالص نہر جس میں شراب کو گھولا جاتا ہے. اب بردا سے پہلے ماں یہ محذوف ہے کیونکہ یوسف کو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں وہ ضمیر کا مرجع ماں ہونا چاہیے کیونکہ یہ صیغہ مذکر کا ہے اور ماں یہ مذکر ہے. اور بردا کا مرجع اس لیے قرار نہیں دیا جا سکتا بردا کو یوسف کا کہ بردا یہ اس کے ایک مقصورہ ہونے کی وجہ سے مؤنث ہے، تو لہذا کہنا چاہیے تھا تصفقو یوسف کے بجائے. تو معلوم یوں ہوا کہ یا ماں محذوف ہے اور یوسف وہ ضمیر کا مرجع ماں کو قرار دیا. تو حضرت حسان نے لفظی شے کا مرجع قرار دیا معنوی شے کو. تو معلوم اس سے یہ ہوا کہ کبھی کبھی معنوی شے پر اعتماد کر کے لفظی شے کے احکام اس میں جاری کر سکتے. اب وردا کا استعمال شواہد التفسیر میں اس کے 2 استعمال لکھے. نمبر 1 بلا واسطہ اور نمبر 2 باواسطہ علم. پہلی ترکیب کا پہلے استعمال کا حاصل یہ ہے کہ وردا من ورد البریس علیہم، کہ علیہم بریس یہ مورد سے متعلق ہوگا اور علیہم نازلن سے متعلق ہوگا، یہ بریس سے حال ہوگا. نمبر 2 کہ بریس یہ ورد سے متعلق ہوگا اور علیہم نازلن سے متعلق ہوگا، یہ ورد سے متعلق ہوگا. پھر اس کے بعد اصابع کے استعمال کی وجہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والجملہ تو استناد سے کہ جملہ استنادیہ ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی معطوف نہیں ہے، کسی کا معطوف کی مستقل ایک جملہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جملہ مستنفہ کیوں ہے؟ جملہ مستنفہ کہتے ہیں کہ یہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ سوال کیوں ہوا اور وہ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ صیبن جب بارش کا یہ عالم ہے کہ اس میں حروف اس کے حروف مادی اور اسی طریقے سے صفت مشبہ کا وزن اور اس کی تنقید اس کی تعویل پر شاہد، لہذا جب بارش میں اتنی شدت ہے تو پھر بارش والوں کا کیا حال ہوگا؟ تو اسی کو بیان فرمایا کہ بارش والوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مارے گھوم کے اپنے کاموں میں
कोर में डालने के बजाय उंगलियां ठोसे लेते हैं। अब दूसरी बात इस्तेमाल असाबी की वजह, तो अनामिल की जगह पर असाबी को इसलिए इस्तेमाल किया गया कि मुबालगे की वजह से इस्तेमाल किया गया। ये जो अलून असाबियहुम फी आज़ानिहिम, वो अपने कानों में उंगलियां ठोसे लेते। अब ज़मीर अस्हाब सय्यद, हम ज़मीर का मतलब अस्हाब सय्यद है, वो इन उदिब लफ्ज़, और ये कि उसके लफ्ज़ को हज़फ कर दिया गया है, वक़ीम सय्यद मकाम हो, और सय्यद को उसके कायम मकाम करार दिया गया, लेकिन माना बाकी लिहाजा, लेकिन उसके माना बरकरार है। फयजुज़ु अन युअव्वल अलैहि कमा अव्वल हस्सान फी कौलिही यस्कून मवरबल फलैसा अलैहिम बर्दा युसद्दिक़ु बिर्रहीक़ अस्सलसली। तो जायज़ है कि उस पर एतमाद किया जाए, जैसा कि हज़रत हस्सान ने अपने इस शेर में एतमाद किया, यस्कूना कि वो पिलाते हैं, यानी शान गस्सान। और ये बात याद रखनी चाहिए कि हज़रत हस्सान ने शान गस्सान की तारीफ इस्लाम के कबूल करने से पहले की है। यस्कूना वो उनको पिलाते हैं जो उनके पास मकाम फरीस में आता है। माऊ बर्दा, वो खालिस बर्दा नहर का पानी जिसको शराब में भूली जाती है। ऐसे मुज़क्कर ज़मीर के ज़मीर को मुज़क्कर लाया, लिअन्ना माना माऊ बर्दा, इसलिए कि माना माऊ बर्दा है, यानी युसफ़िकु वो ज़मीर का मतलब माऊ है। वल जुमला तो इस्तिनाबुन, और ये जुमला इस्तिनाबिया है। फकअन्नहु लम्मा ज़ुकिरा मा युज़िनु बिश्शिद्दति वल हौल, तो गोया कि वो इस बात की खबर देता है, यानी शिद्दत हौल की, शिद्दत की और उसके होलनाकी की खबर देता है। फकैफ़ हालुहुम, तो जब बारिश का ये आलम है तो बारिश वालों का क्या होगा, मां मिस्ली जाएगा। तो उजीब दिया, तो उसका जवाब दिया, व इन्नमा उतलिकल असाबिउ मौज़िअल अनामिल लिलमुबालगति, कि असाबे का इतलाक किया गया अनामिल की जगह पर मुबालगे की वजह से। मिनस सवाइकी मुताल्लिकुन बिही यजअलून, मुफस्सिर बैदावी यहाँ से दो बातों को जिक्र करेंगे। नंबर 1 मिन की नौइयत से मुताल्लिक, और नंबर 2 एक इश्काल के जवाब पर। मिन की नौइयत या मिन तालीलिया है। मिन तालीलिया उसे कहते हैं जिसका माबाद उसके माकबला का सबब हो, जैसे मिम्मा खती आतिहिम उगरिकु, तो खती आतिहिम ये सबब है उगरिकु का, और जैसे वहाबना लहू मिन रहमतिना ये सबब है वो अपना लहू का। तो ऐसे ही मिनस सवाइक ये सबब है यजअलूना असाबियहुम का। अब जैसे सकाउ मिनल अइमती, अरब का एक कौल है, अरबी का सकाउ मिनल अइमती, कि उसको सैराब किया उसके दूध के बेहद इश्तियाक होने की वजह से। तो यह मिनल अइमती ये सबब सकाउ का, उसको सैराब करने का। अब 5 नंबर तो यूं है, एक इश्काल का जवाब। इश्काल यूं पैदा होता है कि यजअलूना असाबियहुम फी आज़ानिहिम, माक़बल में सवालियों का, औ कसय्यिबिन मिनस समाई फीहि ज़ुलुमातु व राअदु व बर्क़, कि इसमें रात और बर्क़ का तज़किरा किया गया सवाल में, और जवाब में यजअलूना असाबियहुम कहा गया, यानी वहां बर्क़ और रात का तज़किरा नहीं किया। तो फिर मुसन्निफ ने उसका जवाब दिया कि असल में साहिका दो माना के इस्तेमाल होता है। नंबर 1 कि वो दो चीजों के मजमूए का नाम, कि गरज की शिद्दत सौत और नारे मौलिक, और नंबर 2 हर खौफनाक और होलनाक चीज को कहा जाता है। अब होलनाक और खौफनाक चीज वो या तो फिर अमरे मस्कू के कबील से होगी, तो फिर इसमें गरज शामिल हो गई, यानी रात, और या तो फिर वो अमरे मुशाद होगी, तो इसमें फिर वो शामिल हो गया बादल। अब इबारत से इंतिबाक इस तरीके से होगा, मिनस सवाई की वो तरफ से बचने के लिए, मुताल्लिक यजअलूना से मुताल्लिक है आई मिन अजल, यानी करज की वजह से यजअलून, तो कौलिहिम सकाउ मिनल अइमती, जैसा कि अरब का कौल कि उसको पिलाया उसके बेहद दूध के इश्तियाक होने की वजह से। वस्साइक़तु कसफ़तुर रात आइनुम मा नारुन ला तमुरु बिशैइन इल्ला अतत अलैहि मिनस साइक़ व शिद्दतुस सौत, और साइक़ा कसफ़तुर रात यानी गरज की शिद्दत सौत को कहते हैं, खौफनाक और होलनाक चीज साथ साथ नारे मौलिक, कि जिस पर से भी गुजरती उसको हलाक कर देती है। वक़द युतलक़ु अला कुल्लि हाइलिन मस्मूइन और मुशाहिदिन, और इसका इतलाक हर होलनाक और खौफनाक चीज पर होता है, चाहे वो अमरे मस्मू की कबील से हो या अमरे मुशाहिद की कबील से हो। कहा जाता है सअक़तुहु साइक़ा इज़ा अलक़तु बिल इहराक़ि औ शिद्दतिस सौक़ि।
صداع وضرب يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. باری تعالیٰ شناعت منافقین کو بشش جہد ذکر کر لینے کے بعد مثالیں مذکورین کے اندر منافقین کے ابتر حالت کو مثالوں کے ذریعے آشکارا فرما رہے ہیں. جب کبھی کسی ممثل لہو کی توضیح مقصود ہوتی ہے تو مثال واحد پر اکتفا کر لیا جاتا ہے، لیکن باری تعالیٰ ممثل لہو منافقین کے لیے دو مثالیں پیش فرما رہے ہیں. مثال اول کہتا تو اندھیری رات کا مسافر جب آنکھ روشن کرے اور اس کا اردا گرد نظر آنے لگے، چمکنے لگے اور یکایک وہ شعلہ‌وار دہکتی آگ بجھ جائے تو اس اندھیری رات کے مسافر کی حالت کرب و اضطراب کیسی رہتی ہے، اس کو ذکر کرنے کے بعد انجام منافقین کو کہ یہ دنیا میں بھی ایمان لائیں گے نہیں اور آخرت میں بھی ان کا اظہار ایمان مفید نہیں ہوگا، اس کو باری تعالیٰ نے سنن بکن عمیون فہم لا یرجعون سے ذکر کر لینے کے بعد منافقین کی دوسری قسم اور دوسری نوع جن کو منافقین مترددین سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، باری تعالیٰ ان منافقین مترددین یا منافقین مذبذبین یا وہ منافق جن کو نہ راہ کا پتہ چل رہا ہے نہ رحمت کا پتہ چل رہا ہے، اس کو اوقصیب من السماء آسمان سے برسنے والی بارش جس کے اندر تاریکی در تاریکی اور جس کے اندر غضبناک گرجناک آواز اور جس کے اندر چکا چوند بجلی کا مجموعہ ہو، اور جب تاریکی در تاریکی اور ایک طرف بھیانک قسم کی رات اور خطرناک قسم کی چمک ہوتی ہے تو آدمی مارے شدت خوف کے اپنی انگلیوں کو کانوں میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے. انگلی کو کان میں نہیں جاتی، کان میں تو توڑنے ہی جاتے ہیں، لیکن اگر ان کا بس چلے تو ایک کوڑوا نہیں، ایک انگلی نہیں بلکہ انگلا یعنی ابہام کو بھی کان میں ڈال کر اپنے آپ کو اس بھیانک وحشتناک شدت آمیز آواز سے بچانے کی کوشش کرے کہ کہیں آیا آواز کی بھیانک ہمارے کانوں سے ٹکرا کر
نہ لے جاوے اور موت ہمیں آنا نہ روچے. حضرت